وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ نمبر 9 کا قال الملأ الذین استکبروا، لکھیے جب بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے کچھ ملا ٹائپ ان لیڈز انفلوئنشل بڑے لوگ جن کو زوم ہوتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے افسر کی ہم فلاں ہیں اور ہم اس کے ہیں اور ہم اس کے بڑے اور فلاں، تو جب دین کی سچی دعوت آتی ہے تو معاشرے کے گرے پڑے لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے، کیونکہ کیا ریڈی والے کو کیا لگے کہ سود کیا اور کیا نہیں ہے، اس نے 500 روپے کے آم بیچ کے گھر چلے جانا ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے بڑوں کو جن کے بینک کے لونز ہیں اور جن کے بڑے بڑے کام ہیں اور بزنسز ہیں، اور یہی چیز وہ عورت جو ہے بیچاری ماسی ٹائپ سیدھی سادھی، اس کو کیا لگے لباس حجاب کے تقاضوں سے، لیکن جس نے چل چل کے اور اپنا جسم کھول کھول کے دکھانا ہے اس کو لباس حجاب مشکل لگتا ہے۔ تو اس ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے جب حق ہوگا، پیش ہوگا حق، تو اس وقت کچھ لوگ اعتراض کریں گے، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو پیار محبت سے ساتھ رکھیے، پیغام بڑے لوگوں سے ہی پھیلتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ الناس کالانعام، عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ جانوروں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں، تو معاشرے کے اگر آپ خود بڑے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، ٹیک اے اسٹیپ، آپ کے پیچھے جو لوگ آئیں گے من دال علی الخیر کفاعلہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اجر دے گا، اور اگر برائی کا اشتہار بنتے ہیں، ماڈل بنتے ہیں برائی کے، تو بسم اللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جب بھی چاہے راستے ہدایت کے کھول دے۔ تو اس کے اہم نکات نوٹ کیجئے، اس پارے کا شروع کا حصہ سورۃ الاعراف پہ محیط ہے، اور پھر آخر میں سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے جو پارے کے اینڈ تک چلتی ہے۔ تو الاعراف 93، خیر خواہی سے رب کے پیغامات پہنچانا ہے، اللہ میں خیر خواہ بنا دے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین سنسیریٹی کا نام ہے۔ میں بھی اس وقت جو باتیں کری نا، آئی ایم یور سنسیئر، آئی ایم یور ویل وشر، مجھے صرف ثواب نہیں لینا، ورنہ میرے لیے تسبیح پہ 500 دفعہ بسم اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا آسان تھا، لیکن اس وقت بھی میں جو بات کہہ رہی ہوں اس سوچ سے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر اس کے بعد الاعراف 96، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جیسے بجلی کی تار سے ڈرتے ہیں ایسے گناہ سے ڈریے، جیسے ابلتے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں ویسے ہی حرام سے ڈریے، نافرمانی سے ڈریے، یعنی گناہ کو سانپ بنا لیجئے، گناہوں کے سانپ بچھو نظر آنے لگ جائیں، یہ تقوی ہے۔ وہ کیا لذت دے گی چیز جو دنیا کا تو بڑا ہی آرام کدہ ہو لیکن آخرت کے وہ سانپ ہو، گھر میں ایک سانپ کا بچہ آ جائے تو چین نہ پڑے، کہاں پھر ہم اللہ کی نافرمانیوں سے یہ چیزیں لے دیں۔ پھر اس کے بعد اعراف 100، گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا ہے، اللہ تعالیٰ ماضی کے قصے اسی لیے سناتا ہے۔ پھر 128، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اعراف 130 نصیحت حاصل کرنا ہے، اور اعراف 145 کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دینا اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ کیسے؟ نازک لمحوں میں اس کتاب پہ عمل کر کے، اور نازک لمحے دو ہی ہوتے ہیں، جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں یا جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں یا سکھ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر 157 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے، یعنی نہ صرف یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ بھی ہے اور نصرُ بھی ہے، اللہ کے نبی کے مشن کے راہی بننا ہے، اور یہ اس آیت میں اللہ کے نبی کے خصائص بھی ہیں 157 156 اس کے آگے پیچھے، کہ اللہ کے نبی کو دنیا میں کیا کیا نعمتیں دے کر اللہ نے بھیجا، ہمارے سر پہ اللہ نے اتنا پیارا لیڈر رکھا، لیکن آج امت بھٹک کر کیسے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح بکھر گئی، موتی تسبیح کی ڈوری کھل جائے نا تو موتی پاؤں میں گر جاتے ہیں، کوئی نہیں یاد رکھتا کہ یہ موتی تسبیح کا تھا یا گلے کی مالا کا تھا۔ آج کی امت کا حال کچھ ایسے ہی ہے، جس کو اتنا پیارا لیڈر مل جائے، جس کو اتنا پیارا استاد مل جائے، اتنا پیارا نبی مل جائے، آج وہ ٹھوکروں میں ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔
اور اس کے بعد اعراف 170 کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور نماز قائم کرنا ہے۔ 181 حق کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ باطل کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ باطل کے ساتھ کوئی رہنمائی کرے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے، جیسے کہ فرعون نے لوگوں کی برائی کے ساتھ رہنمائی کی۔ تو سوچ سمجھ کے چلا کرے کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میری بھی کوئی بات نہ لیجیے جب تک وہ قرآن سنت سے موافق نہ لگے۔ پھر 203 الاعراف وحی کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ 12 اب یہاں سے آگے سورۃ انفال ہے۔ انفال کیا ہے؟ انفال اور توبہ کو جوڑ کے کہہ دوں تو یہ ٹریننگ کورس ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جنگی حالات میں ڈال کر وہ سبق یاد کرواتے ہیں جو کتاب میں قرآن پڑھ کے نہیں لوگ یاد کر پاتے۔ صحابہ کرام نے دونوں سبق بہت اچھے پڑھے، ہمارے لیے مثالیں بنا دی۔ تو سورۃ انفال میں غزوہ بدر کی باتیں اور اسی طرح اس کے اراؤنڈ کی باتیں، اور اسی طرح آگے سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ انفال سے توبہ اصل میں بدر سے تبوک ہے۔ حق کے راستے میں کبھی کبھی قتال کی بھی نوبت آتی ہے تو پھر قلم نہیں تلواریں اٹھانی پڑتی ہیں، اور اگر آج ہم قلم اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تلواریں، تیر اور بلٹ اور بام نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اسلام کی جنگ کافر سے نہیں کفر سے ہے، اور کفر کا خاتمہ تلوار سے نہیں ہوتا، قلم سے ہوتا ہے۔ علم کو عام کیجئے، جہاد بالقلم کیجئے، جہاد باللسان کیجئے۔ اور 20 آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، جنگوں میں خاص طور پہ یا عملی میدان میں آپ کو اطیع اللہ اور اطیع رسول کی بہت بات ملے گی۔ پھر آیت 24 اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یہ انتقام۔ اس آیت کی تفسیر ضرور سنیے، کسی کی بھی سن لے جا کے۔ واللہ یحول بین المرء وقلبہ، میں اس کو ایک جملے میں بول دیتی ہوں کہ ایک وقت ہے بندہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا، نخرے کرتا ہے، اللہ کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، چھوڑ دو، کوئی لنک نہیں کھولنا، کوئی نہیں نماز پڑھنی، کوئی اذان نہیں، یعنی ایک وقت ہے بندہ نہیں آتا، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے آنے ہی نہیں دینا، تم روٹھے ہم چھوٹے، جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک، اور اللہ نہ کرے یہ انتقام اللہ کا ہمارے ساتھ ہو جائے۔ پھر دل ہی نہیں کرتا، پھر چاہت ہی ختم ہو جاتی، شروع میں نہ آئے تو گلٹ ہوتا ہے، پھر گلٹ نہیں رہتا، 4-6 دن اور رک جائیں تو پھر تو خوشی ہوتی ہے کہ کہاں پھنس گئے تھے، ایسی زندگی مشکل کی تھی، روز روز کی باتیں، دیکھو موج ہے۔ وہ موج اس سے نکلتی ہے جب پھر کوئی پکڑ آ جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے ہائے میں کہاں پھنس گیا۔ پھر آیت 38 اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما دے۔ 39 انفال اللہ تعالیٰ اعمال کے دیکھنے والے ہیں، تو ذرا سوچئے کیا میں اپنے اعمال ایسے بنا رہی ہوں کہ اللہ کو دکھاؤں؟ یہ چہرہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو کتنا سجاتے ہیں، ہزاروں دے کر دلہن کو سجواتے ہیں، لاکھوں کے جوڑے پہناتے ہیں کہ لوگ دیکھ لے دلہن کیسی ہے۔ تو آپ سوچئے جو اعمال اللہ نے دیکھنے ہیں وہ کیسے ہیں، سجے ہوئے ہیں کہ نہیں، کیسے جاتے ہوں گے روز؟ کیا فرشتے کہتے ہوں گے اللہ یہ بھیجے تیرے بندے نے؟ کسی اچھے بندے کو ذرا کمزور اور بگڑی ہوئی چیز دے دیں تو بندے کو گلٹ ہی نہیں جاتا، کہاں اللہ کی ذات۔ پھر آیت 40 اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہمیں مومن بنا کر اپنی سرپرستی میں لے لے۔ آج بھی سرنڈر کر دیجئے، آپ دیکھیے پھر اللہ کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بہترین حامی و مددگار ہے، اس کا پیغام ملتا ہے ہمیں۔ عمل کی بات کیا نکلی کہ مشکل میں صبر سے دعا مانگنا ہے اور قناعت کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے۔ کیسے؟ سورہ انفال میں آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو یہ زندگی بخش پیغام ہے، اس کو قبول کیجیے۔ سانس اکھڑنے لگتی ہے جب اس کتاب سے آپ دور ہو جاتے ہیں، اس شریعت سے دوری، گلے میں رسی باندھ کے خود کو اپنے گلے کو گھونٹنا ہے اور گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا ہے انشاءاللہ۔ اور عہد الست اسی صورت میں آتا ہے، سورہ الاعراف میں اسی پارے میں کہ الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ہر انسان کی روح اللہ سے یہ عہد کر چکی ہے، چاہے بعد میں وہ کسی مذہب کا پیروکار بنے، اور یہ بچے کو عہد یاد ہوتا ہے، فطرت سلیمہ والوں کو یہ عہد یاد ہے، اور جب بندہ بھول جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے کے درجے پہ آ جاتا ہے۔
پھر سبیل الغی سے بچنا اور سبیل الرشد پہ چلنا ہے۔ اسی صورت میں سبیل الغی یا رشد کا تقابل ہے جو کرس کراس چلتی ہیں۔ ہم نے اس کو کئی دفعہ اپنے ایک میپ میں دیکھا ہے، جس کو نہیں ملا ابھی تک وہ کسی بھی سیٹ میں اس آیت کو دیکھے۔ دورہ قرآن میں بھی لاسٹ ایئر بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیسے قدم قدم پہ خطرہ ہے، ہدایت پہ چلنے والا گمراہ نہ ہو جائے، اور گمراہیوں پہ بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیجئے، ان کے بھی سبیل و رشد پہ آنے کے چانسز ہیں، امیدیں ہیں، تو کبھی لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ بنے، اور مال کمانے کی بجائے جنت کمائیے، مقصد حیات پہ نظر رکھیے، یہ پیغام ہے اس کا۔ اور اس پارے کی دعا لے لیجئے، الاعراف 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آج کی امت مسلمہ کو یہ دعا بہت مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، پور یہ نہیں کہا ڈال دے، دے دے نہیں کہا، عطا نہیں کہا، افر پور کر، اوپر سے پانی اوپر سے ڈلتا ہے تو رگو ریشے میں چلا جاتا ہے نا، اور ہمیں اسلام کی حالت میں مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے تو رات کو کافر، اور رات کو کفر پہ ہوں گے تو صبح اسلام پہ۔ ہماری نسلوں کا دین اتنا ہی خطرے میں ہے۔ دور حاضر کے فتنوں کو پہچانیے، عملی کوششوں کے ساتھ ان دعاؤں کو حفظ جان بنانا ہے۔